سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق انگریز نے 1849 میں پنجاب فتح کیا۔ پنجاب اس وقت ویران اور ناقابل کاشت تھا۔ دور دور تک بیابانی اور دھول ہوتی تھی یا پھر جنگل ہوتے تھے اور ان میں درندے پھرتے رہتے تھے۔ امیر تیمور نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ اس زمانے میں دیپال پور سے دلی تک گھنے جنگل اور دلدلیں تھی اور ان میں ہاتھیوں کے جھنڈ پھرتے تھے۔ امیر تیمور جیسا بے خوف شخص بھی ان گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کر رہا تھا۔ یہ 600 سال پہلے تک پنجاب کی صورتحال تھی۔ انگریز اسے فتح کر کے پریشان ہو گیا۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں، لہذا حکومت کے پاس ریونیو کا کوئی بڑا سورس نہیں تھا، اور دوسرا پنجاب کی فتح کے بعد دلی میں 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی اور دلی سے لے کر کولکتہ تک انگریز افسروں کو بچانے کی ذمہ داری پنجاب پر آ پڑی۔ انگریز نے لاہور سے فوج بھجوائی اور اس نے انگریز سرکار اور اہلکاروں کی جان بچائی۔ 1857 کی جنگ نے انگریز کو مالی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ ان حالات میں سر چارلس ایچیسن لیفٹیننٹ گورنر بن کر پنجاب آیا۔ وہ لاہور کا ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بھی رہا۔ اس نے پورے پنجاب کا دورہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا اگر پنجاب میں نئی نہریں بنا دی جائے تو ہزاروں میل زمینیں کاشت ہو سکتی ہیں، جس سے سرکار کا ریونیو بھی بڑھے گا اور پنجاب میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پنجاب میں اس سے قبل فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں نہریں بنی تھیں۔ وہ 1351 سے 1388 تک ہندوستان کا بادشاہ رہا اور اس نے تاریخ میں پہلی بار ہندوستان میں نہریں بنائیں۔ وہ اس وجہ سے تاریخ میں فادر آف کینالز کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال قصہ مختصر، چارلس ایچیسن کی سٹڈی پر انگریز نے 1882 میں نہروں کے 3 منصوبے شروع کیے۔ 1892 میں لاہور چناب کنال شروع ہوئی۔ گوجرانوالا ڈسٹرکٹ میں خانگی ہیڈ ورکس بنا اور اس نے گوجرانوالا ڈویژن کو ہریالہ کر دیا۔ 1906 عیسوی میں اپر چناب کا منصوبہ شروع ہوا اور یہ 1917 میں مکمل ہوئی۔ ہیڈ مرالہ اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ اس نہر نے پنجاب کی 6,48,000 ایکڑ زمین سیراب کر دی۔ اپر جہلم تیسرا پروجیکٹ تھا۔ یہ 1915 میں شروع ہوئی اور 1917 میں مکمل ہوئی۔ یہ دریا جہلم سے نکل کر دریا چناب میں گرتی ہے اور اس سے ضلع گجرات کی بنجر زمینیں آباد ہوئیں۔ انگریز نے ان نہروں پر 9 کالونیاں بنائیں۔ ان میں 10 لاکھ لوگ آباد کیے۔ انہیں سرکاری زمینیں دیں اور یہ لوگ انہیں آباد کرتے چلے گئے۔ سندھانی کالونی ملتان میں تھی، سہاگ کالونی ساہیوال میں تھی، جبکہ چونیاں، لیل پور اور سرگودا میں انگریزوں کی کالونیوں پر آباد ہوئے۔ پنجاب میں اس وقت ایسے 50 شہر ہیں جنہوں نے ان نہروں کی وجہ سے جنم لیا تھا۔ یہ 3 نہریں آگے چل کر دنیا میں آب پاشی کا سب سے بڑا نظام بنی اور ان کی وجہ سے 6,473 میل کا رقبہ کاشتکاری کے قابل ہوا اور اس سے مشرقی اور مغربی دونوں پنجاب کے کروڑوں لوگ مستفید ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، اگر انگریز 1892 میں یہ قدم نہ اٹھاتا یا اس زمانے کے لوگ نہروں کے خلاف مظاہرے شروع کر دیتے تو کیا آب پاشی کا یہ نظام بنتا؟ اور اگر یہ نہ بنتا تو آج پاکستان میں کیا صورتحال ہوتی؟ کیا ہم 25 کروڑ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کر پاتے؟ میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑے سورس قطب شمالی اور قطب جنوبی ہیں۔ دونوں قطبوں پر لاکھوں میل لمبے گلیشیئرز ہیں۔ سردیوں میں ان پر برفیں پڑتی ہیں اور گرمیوں میں یہ گلیشیئر تھوڑے تھوڑے پگھل کر زیر زمین پانی میں اضافہ کرتے ہیں اور دریاؤں میں بھی پانی بڑھاتے ہیں۔ پانی کا تیسرا بڑا سورس ہمالیہ، قراقرم اور کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ تینوں سلسلے خوش قسمتی سے پاکستان میں جگوٹ کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ قدرت کے اس عظیم جغرافیائی معجزے کی وجہ سے شمالی اور جنوبی قطبوں کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ بیافو گلیشیئر پاکستان کا طویل ترین گلیشیئر ہے۔ اس کی لمبائی 67 کلومیٹر ہے اور یہ گلگت بلتستان میں قراقرم کے سلسلے میں واقع ہے۔ دریا سندھ ہزاروں سال سے ان گلیشیئر سے پانی لیتا ہے اور یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ دریا سندھ کے پانی کا سب سے بڑا سورس سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہ 22,000 فٹ کی بلندی پر دنیا کا بلند ترین میدان جنگ ہے۔ اس پر 1984 سے بھارت اور پاکستان کی فوجیں موجود ہیں۔ سیاچن کی برفیں 2000 تک سخت ترین ہوتی تھی، لیکن فوجیوں کی موجودگی
مسلسل گولہ باری اور برف پر چولہے جلانے، کیمپس بنانے اور ہیلی کاپٹروں اور بھاری مشینری کی آمد و رفت کی وجہ سے گلیشیئر نرم پڑ رہے ہیں۔ وہاں اب باقاعدہ پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بڑھ رہے ہیں اور یہ گلیشیئر ٹوٹ کر بکھر رہا ہے، یہاں تک کہ 2012 میں گیاری کے مقام پر برف کا بہت بڑا تودہ فوجی کیمپ پر گر گیا اور 140 جوان شہید ہو گئے۔ سیاچن پاکستان کے لیے پانی کا بہت بڑا سورس ہے، ہمیں فوری طور پر اسے بھی بچانا ہوگا اور اس کے لیے سیاچن کی جنگ روکنا ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، پانی آنے والے وقتوں میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اور اس کی بنیاد پر جنگیں ہوں گی، اور پاکستان کا شمار پانی کی کمی کے شکار پہلے 10 ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہم نے اگر خشک سالی سے بچنا ہے تو پھر ہمیں جنگی پیمانے پر پانی بچانے کی حکمت عملی بنانا ہوگی، لیکن آپ المیہ دیکھیں، ہم سال کے 8 ماہ پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں اور مونسون کے 4 مہینے ہم سیلابوں کا لقمہ بنتے ہیں، یعنی ہم پانی کی کمی اور زیادتی دونوں کا شکار ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم پانی کے ذخائر کیوں نہیں بناتے اور ہم سیلاب کے پانی کو محفوظ کیوں نہیں کرتے؟ یہ $1 بلین کا سوال ہے۔ ہمیں چاہیے ہم فوری طور پر آبی گزرگاہوں پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز، تالاب اور خشک نہریں بنائیں تاکہ سیلاب کے دنوں میں پانی ان ذخائر کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس سے زیر زمین پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی اور خشک اور ویران علاقے بھی کاشت کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسرا، ہم مدت سے نئی نہروں کے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن سیاسی افراتفری کی وجہ سے حکومتیں ان پر توجہ نہیں دے سکیں۔ 2023 میں آرمی چیف نے گرین پاکستان کا منصوبہ شروع کیا۔ اس کے تحت پاکستان میں 6 نہریں بن رہی ہیں اور ان نہروں سے ہزاروں میل کا علاقہ کاشت کے قابل بن رہا ہے، لیکن یہ منصوبہ بھی اب سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ سندھ میں احتجاج شروع ہو گیا ہے، لوگ سڑکیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پنجاب سندھ کا پانی چوری کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، انگریز نے 1892 سے 1917 تک موجودہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنا دیا، لیکن ہم 2025 میں ایک نہر کے لیے ایک دوسرے کا گربان پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ ملک ایک طرف پانی کی شدید قلت کا شکار ہے اور تو دوسری طرف ہم نہریں روکنے کے لیے سڑکیں بند کر رہے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ آپ 3 ماہ بعد تماشا دیکھ لیجئے گا، جولائی اگست میں بارشیں شروع ہوں گی اور نہروں کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگ سیلاب میں غوطے کھا رہے ہوں گے اور اسی فوج سے مدد کی اپیل کر رہے ہوں گے جس پر یہ اس وقت نہریں بنانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کھیل آخر کب تک چلے گا؟ ہم کب تک بنیادی ایشو پر سیاست کرتے رہیں گے؟ پانی، نہریں اور ڈیمز ماہرین کے کام ہیں، عوام ان کی حساسیت نہیں سمجھ سکتے، لہذا حکومتوں کو چاہیے یہ فوری طور پر ماہرین اکٹھے کریں، ملک کے لیے جامع واٹر پالیسی بنائیں اور آگامی بنیادوں پر کام شروع کریں تاکہ ہم کم از کم پانی کے مسئلے سے تو نکل سکیں۔ پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان اور کشمیر یہ پاکستان ہے۔ کسی ایک صوبے کا فائدہ یا نقصان پورے ملک کا نقصان یا فائدہ ہوگا۔ ہم یہ حقیقت کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم آخر کب تک حماقتوں کے جنگل میں بھٹکتے رہیں گے اور کب تک نفرت کے گندے تالاب میں غوطے کھاتے رہیں گے؟ ڈھلوانوں کا یہ سفر اب تو رک جانا چاہیے۔